خرچ کرتے ہیں. ينفقون في السراء والضراء، یہ پہلی علامت متقین کی یہاں بیان ہوئی. توجہ ہے، متقین کی پہلی علامت میں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ خوش ہو جائیں گے اس جملے پہ کہ پہلے نماز کا ذکر نہیں ہے. متقین کی فہرست میں پہلے نماز کا ذکر نہیں ہے. یہاں پر متقین کی پہلی صفت یہ بیان ہوئی کہ ينفقون في السراء والضراء، وہ چاہے تنگدستی ہو یا تمنگری اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. دوسری علامت والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں. تیسری صفت والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. اس کے بعد ایک کلیہ بیان کیا گیا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو چاہتا ہے، پسند کرتا ہے. اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے. پھر صفتیں آگے بڑھی والذین، اور وہ لوگ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، کہ اگر وہ کوئی ناکردنی امر ان سے سرزد ہو جاتا ہے، کوئی ایسا کام جو کرنے کا نہیں ہے کر بیٹھے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، یا گناہ کیا اور اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے، ذکروا اللہ، فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے. ذکروا اللہ واستغفروا لذنوبہم، اور پھر وہ اپنے گناہوں سے استغفار کرتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے. یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے. اور اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے. آخر میں کہا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جو کچھ کر چکے، جو خطا، جو غلطی، جو لغزش سرزد ہو گئی، اس پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے. انجانے میں دوبارہ گناہ ہو جائے، انجانے میں جتنی بار توبہ ٹوٹ جائے اللہ اتنی بار توبہ قبول کر لے گا. یاد رکھیے گا، انجانے میں، بے اختیار، اضطرار میں، اضطراب میں جتنی بار گناہ ہو جائے، جو بھی گناہ ہو جائے اللہ معاف فرما دے گا. لیکن جان بوجھ کر گناہ کرنا اور دہرانا یہ اللہ کے لیے قابل مغفرت نہیں ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے. اور اس کے بعد کی آیت بھی سن لیجیے، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. جن میں یہ صفتیں ہوں، جو تنگی دستی ہو یا تمنگری اللہ کی راہ میں انفاق کرنے والے ہوں، غصے کو پی جانے والے ہوں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہوں، استغفار کرنے والے ہوں، اپنے گناہ پر اصرار نہ کرنے والے ہوں، ان کی شان کیا ہے، ان کی جزا کیا ہے، ان کا بدلہ کیا ہے. اولئک جزاؤہم، ان کی جزا یہ ہے مغفرۃ من ربہم، اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، وجنات، اور جنتیں ہیں. توجہ رہے، یہاں پر میں نے ایک خاص نقطے کی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ آیتیں پڑھیں. استغفار کیجئے، استغفار، خدا کا خوف کیجئے، اور دامن محمد و آل محمد تھام کر مضبوطی کے ساتھ استغفار کیجئے. نتیجہ کیا ہوگا؟ انہی آیتوں میں، 3 آیتوں کے فاصلے میں کتنی قیامت خیز حقیقت منکشف ہوئی ہے. پہلی آیت جو میں نے پڑھی تھی اس میں جنتن کا لفظ تھا، آخری آیت جو پڑھی اس میں جناتن کا لفظ ہے. جا کے قرآن دیکھ لیجئے گا، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف، اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے،
اور آخر میں متقین کی فہرست، متقین کے اوصاف گنانے کے بعد کہا گیا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار، یہ وہ ہیں کہ جن کی جزا، جن کا انعام اللہ کی مغفرت کے ساتھ جنتیں ہیں۔ جب ایک جنت اتنی بڑی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، تو جب اللہ جنتیں عطا کرے گا تو کیا کیفیت ہو؟ جنات، یہ قرآن ہے، قرآن کوئی ضعیف روایت نہیں ہے، یہ کسی خطیب کا خطبہ یا شاعر کی شاعری نہیں ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟